غزہ دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کے راکٹ لانچوں کے پیچھے فلسطینیوں کی نشاندہی کی ہے۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ کوششوں میں کوئی منظم دہشت گرد گروپ ملوث نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پروجیکٹائل کا حماس کے ابتدائی قسام راکٹوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی فوج نے آج کہا ہے کہ وہ شمالی مغربی کنارے کے علاقے جنین سے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی کوششوں کے پیچھے ایک فلسطین کی شناخت جانتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک ویڈیو بھی شائع ہوئی تھی کل، جس میں فلسطین کا ایک شخص جو خود کو حماس کا باشندہ بتا رہا تھا اور اس بٹالین کا حصہ تھا جو حماس کے لیے بم بھی تیار کرتا تھا، جسے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے کل ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے کچھ راکٹ پکڑے ہیں، کچھ خام راکٹ جو داغنے کے لیے بالکل تیار تھے ان کو ریکور کیا ہے۔ پچھلے مہینے اسی گروپ نے ایک ایسا ہی کلپ شائع کیا تھا جس میں دیکھا گیا تھا کہ ایک عارضی پروجیکٹائل کو فائر کیا جا رہا ہے اور یہ اسرائیل کے سرزمین کے اندر جا کر گرے تھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق گھریلو ساختہ پروجیکٹائل میں دھماکہ خیز مواد نہیں ہوتا اور وہ فلسطینیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں گرے تھے، جس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ ایک 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب رہا، جبکہ دوسرا زیادہ تر ناکام ہو گیا اور صرف 5 میٹر کا فاصلہ ہی طے کر پایا۔ آئی ڈی ایف نے کہا کہ 26 جون 2023 کو ایک قریبی اسرائیلی بستی کے اوپر بھی اسی طرح کے پروجیکٹائل حملے کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی فوج نے منگل والے روز یہ کہا تھا کہ وہ شمالی مغربی کنارے کے جنین علاقوں سے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی کوششوں کے پیچھے ایک فلسطینی کی شناخت جانتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے آج صحافیوں کو بتایا ہے کہ حالیہ پروجیکٹائل حملوں کا مقصد زیادہ تر میڈیا کی توجہ حاصل کرنا تھی اور اسرائیل کے خلاف ایک واضح نیا خطرہ پیش کرنا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ کوششوں کے پیچھے ایک معلوم مشتبہ شخص تھا اور اس کا کسی معروف دہشت گرد گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ ان پروجیکٹائل کا موازنہ حماس اور حزب اللہ کے اہم راکٹوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح فلسطین کے جنین کے علاقے قریبی بستیوں پر خام راکٹ داغنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1 گھنٹہ قبل نام نہاد العیاش بٹالین کی طرف سے شائع کردہ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں کے دوران آئی ڈی ایف کے فوجیوں کو نزلت زید گاؤں میں اسی طرح کے خام راکٹ ملے ہیں۔ جب غزہ میں مکمل راکٹ کا آغاز ہوا، یعنی 2001 میں جب راکٹوں کی لڑائی شروع ہوئی، تو بہت سارے خوفناک ڈیزائن اور کچھ خام ڈیزائن دیکھے گئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے عام لوگ بھی اب اسرائیل کے اوپر پروجیکٹائل داغنا شروع کر دیے ہیں، جس سے اسرائیل کے عام جو شہری ہیں ان کے اندر خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔